لیں گے. جی عبد الصمد سے دیکھتے ہیں ایک بار. ہیلو, کیا حال ہے جی آپ کے, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ زبردست زبردست. اچھا, کیا بات کریں گے؟ ایکچولی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بندے نے بات کی تھی اباؤٹ سٹارز کہ ہم ایک سٹار پہ جائیں اور دوسرے سٹار پہ جائیں, اس طرح کی. ہاں ہاں تو ہاں ہاں. مجھے اس سے ریلیٹڈ ایک کوشچن یہ تھا, لائک زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, شارٹ کوشچن ہے میرا. کوشچن یہ ہے کہ جیسے اس نے کہا کہ ایک سٹار پہ جائیں گے دوسرے سٹار پہ جائیں گے, پھر اس نے یہ پوچھا کہ پہلی بات اس نے یہ پوچھی کہ ہو از دا کریٹر آف آل دس. لائک اگر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیسے دنیا بنی, تو چلو اس کی تو ہم ایک مان لیں بگ بینگ تھیوری ہے, بٹ اس سے ہو گئی شروع. تو روز جو سورج نکل جاتا ہے, روز خود سے جو چاند آ جاتا ہے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ پودے کی بھی سائنس نے وہ کر دی. تو اتنا اگر آپ کو لگتا ہے اگر اتنا سائنس سب کچھ کر سکی ہوتی, تو بہت ساری ایسی چیزیں جو قرآن میں پہلے مینشن تھی, جیسے ایک فرعون کی لاش کے بارے میں ہے اور بعد میں سائنس نے ڈسکور کی, تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی انسان نے پہلے سے اس چیز میں لکھ دی ہو. اور اللہ نے جیسے قرآن میں چیلنج کیا کہ کوئی ایک بھی اس کے جیسی آیت کوئی بنا کے دکھا دے, تو اس طرح تو ابھی تک کوئی ایسی چیز کو وہ نہیں کیا سائنس نے, لائک اس کے اگینسٹ کچھ ایسا پروف تو نہیں ہے. لائک لائف میں جو ہم آج کل جی رہے ہیں, اس میں بہت ساری سائنس نے اور لاجک نے ایسی چیزیں کر دی ہیں جس کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. لائک بٹ آفٹر دا ڈیتھ کیا ہوگا, اور ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم بس اس زندگی میں آئیں اور مر جائیں اور پھر دنیا ختم ہو جائے. تو اس پہ تھوڑا ایکسپلین کر دے گا. بڑے سارے کوشچن آپ نے کر دیے ہیں, مگر مجھے یہ بات بتائیں کہ قرآن فرعون کی لاش کے بارے کیا بتاتا ہے؟ جیسے قرآن میں فرعون کی لکھا, لاش میں نا ایک ویڈیو بھی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, ہاں بتائیں ذرا, کیا فرعون کی لاش کے بارے قرآن کیا بتاتا ہے؟ ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب پہ تھوڑے ٹائم پہلے, لائک شاید بہت وائرل ہوئی تھی. یہ تھا کہ جب فرعون کی لاش نا مصر سے شاید کچھ ٹائم پہلے جب وہ سڑ رہی تھی, تو اس کو کسی اور ملک بھیجا گیا. جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی فرعون فرعون کی لاش سڑ رہی تھی, ڈوب کے مرا تھا, فرعون کی اور لاش سڑ رہی کچھ لوگوں تھی, کا ہے کہ وہ, فرعون کی لاش سڑ رہی تھی یا نہیں سڑ رہی تھی؟ ہاں مصر, جی جی, سڑ رہی تھی یا نہیں سڑ رہی تھی؟ یس 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 یس, میں یس کہہ رہا ہوں, یس. تو اللہ تو کہتا ہے ہم اسے محفوظ رکھیں گے, تو کیسا محفوظ رکھا ہے کہ اس کی لاش سڑ رہی تھی؟ محفوظ رکھیں گے مطلب ایک ڈیکمپوزیشن تو آپ ایک سائنس سے وہ کر رہے ہو نا پروف. ڈیکمپوز ہو رہی تھی مطلب اس میں پرابلم آ رہے تھے, ابھی تک سیف پڑی ہوئی اچھا ہے نا, چلیں لائک چلیں, ٹھیک ہے کتنے ہزار. ٹھیک ہے, یعنی اللہ نے محفوظ کیا تھا. پھر آپ کو پتا کیا ہوا تھا؟ پھر اسے فرانس لے جایا گیا, پھر اس پہ اوپر ہائی انرجی یو وی ریز ماری گئی تاکہ جو فنگس اس کو لگا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ نے تو نہیں بچائی تھی وہ فرعون کی لاش, سائنس نہیں نے نہیں, بچائی نا. یو وی ریز ماری. دوسری بات سنیں, آپ کو کس نے یہ بتا دیا کہ رامسیس دا گریٹ جو ہے وہ قرآن والا فیرو ہے؟ کس نے بتایا؟ کتنے فرعون تھے؟ نہیں, 150 فرعون تھے. بتائیں ذرا, رامسیس دا گریٹ کدھر قرآن میں لکھا ہے کہ وہ ہے قرآن والا فیرو؟ اوکے, میں ایگری کر لیا اس بات پہ. میرا سوال اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ایک ہم سنتے ہیں جو فرعون مرا تھا وہ پانی میں ڈوب کے مرا تھا, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں وہ طبعی موت مرا تھا. تو اس سے پہلے جو ان کا بلیف یہی تھا کہ وہ پانی میں ڈوب کے نہیں مرا تھا, لیکن اس وقت جب اس کو لے جایا گیا تو ایک ڈاکٹر نے اس پہ جب ریسرچ کی تو اس کو پتا چلا کہ اس کی باڈی میں اتنے نمک کے مطلب وہ پارٹیکلز ملے کہ جو یہ بات پروف کرتے ہیں کہ ہاں یہ ایسے ہی نہیں ہوا تھا. تو ایسے بہت سارے اور بھی یعنی آپ یہ ایگزامپلز ہیں کہہ رہے ہیں کہ فرعون کی باڈی میں, سن لیں اب بات میری, جی جی, بات کو نا ایک ایک پوائنٹ لے کے چلتے ہیں نا, ایسے نہیں نا, آپ ریسٹرین پہ نہ چڑھیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون کی باڈی میں نمک ملا ہے, سمندری نمک ہے نا. جی جی, آپ کو یہ پتا ہے کہ جو ممی بنانے کا طریقہ تھا اس میں سمندری نمک استعمال ہوتا ہے, کہ پہلے 30 دن کے لیے انسان کی لاش کے اندر سے آرگنز نکال کے اسے 30 دن سمندری نمک میں دبا دیا جاتا ہے. تو اب مجھے بتائیں اس میں سے سمندری نمک نہیں نکلے گا تو اس میں سے کیا, مجھے بتائیں کہ اس میں سے جو ہے وہ کیا نکلے گا؟ اس میں سے چورن نکلے گا. بتائیں مجھے. ایکچولی جو وہ نمک جو کرتے ہیں نا وہ ہاں ہوتا نا, ہے, تو سمجھے, ایک اس کو ایکچولی میرا ٹاپک از ناٹ اباؤٹ کہ فرعون کی لاش نہیں, اینڈ تو آپ اباؤٹ دس. ٹھہر جائیں نا. نہیں, مجھے یہ بتائیں, اب پہلے آپ نے یہ کہا کہ سمندری نمک اس میں سے نکلا تھا, اور اب آپ کہہ رہے ہیں ہاں, کہ نہیں اس میں سمندری نمک نہیں نکلا تھا. نہیں نہیں, تو میں میں یہ آپ نہیں کو کہہ رہا, بتا میں رہا کہہ رہا ہوں ہوں کہ نکلا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ نہیں, وہ پہلے میں نے آپ وہ سے پریکاشن. یار ٹھہرو نا یار, ایک منٹ یار, اپنی باری پہ بولنا. آپ کوسچن ڈاج کر رہے ہو تو طریقے سے ڈاج کرو نا. صحیح ہے, ڈاج میں کرنے دوں گا مگر طریقے سے کرو ڈاج, ایسے نہیں کہ اللہ یوں نہیں کرنا. ٹھیک ہے,
طریقے سے. بات کیا ہے کہ سمندری آپ نے پہلے تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فرعون, تو بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن نے فرعون کا نام بتایا کہ کون سا فرعون تھا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن نے فرعون کا نام نہیں بتایا. دوسری بات ہے کہ آپ یہ سارا مورس بکائل نے ایک کتاب لکھی تھی جو کہ شاہ فہد نے اسے پیسے دے کے لکھوائی تھی. مورس بکائل کون تھا؟ کرسچن ڈاکٹر تھا, سمجھ گئے؟ وہ شاہ فہد کا پرسنل فزیشین تھا, شاہ فیصل کا وہ, ٹھیک ہے, اور وہ ایجپٹالوجسٹ دور دور تک نہیں تھا, سمجھے؟ اس نے اسے پیسے دے کے کتاب لکھوائی اور اس میں اس نے لکھ دیا کہ فرعون کی ممی جو ہے نا وہ خدا نے بچا کے رکھی ہے, اور اس نے کہہ دیا یہ جو ریمسیس دا گریٹ ہے یہی وہ فرعون ہے. اب مزے کی بات میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ریمسیس دا گریٹ کی موت یہ کھلی حقیقت ہے کہ اس کی موت ڈوبنے سے ہوئی نہیں ہے. جس فرعون کی لاش کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس فرعون کی موت ڈوبنے سے کس اسٹوپڈ آدمی نے کہا کہ ہوئی؟ کیونکہ کوئی ایجپٹالوجسٹ بھی یہ نہیں مانتا, جو مصری ایجپٹالوجسٹ ہیں, جو مسلمان ہیں, وہ بھی نہیں یہ مانتے کہ یہ وہ والا فرعون ہے جو اس کا قرآن میں ذکر ہے, اور وہ ان کو یہ پتا ہے کہ اس کی ڈوبنے سے موت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ 90 سال کی عمر میں دانت میں انفیکشن کی وجہ سے وہ بیچارہ مر گیا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ 90 سال کی عمر میں دانت اس کے خراب تھے بہت, اور وہ کھانے پینے سے دانت کے انفیکشن کی وجہ سے وہ آری ہو گیا تھا, اور یہ پتا لگا کہ وہ مر گیا دانت میں انفیکشن کی وجہ سے. وہ ڈوبنے سے وہ مرا ہی نہیں ہے. دوسری بات ہے اس کی لاش میں سے جو نمک نکلا ہے, ممیفیکیشن ایسے ہوتی ہے کہ جب آپ انسان مر جاتا ہے تو اسے اندر سے کاٹ کے اس کے سارے آرگن نکال لیتے ہیں, پھر اس کو نمک میں دبا دیتے ہیں 30 دن کے لیے. 30 دن کے بعد اسے نکالتے ہیں. نمک میں دبانے کی وجہ سے 30 دن میں جب نمک میں دبا رہے گا, سمندری نمک میں, اس میں موئسچر بھی ہوتا ہے, اور اس موئسچر کی وجہ سے جو سمندری نمک میں موئسچر ہوتا ہے, جب اس کو اس کے اندر دباتے ہیں تو موئسچر لے کے گھستا ہے باڈی کے اندر نمک, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے باڈی کو مائکرو آرگنزم نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ اتنی نمکین ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. پرانے لوگوں کو باڈی کو مائکرو آرگنزم سے بچانے کا کوئی اور گوشت کو طریقہ نہیں آتا تھا, وہ یہی تھا کہ گوشت سکھائیں گے نمک کے ذریعے, انہوں نے سکھا دیا, ٹھیک ہے. اب اگلا کیا ہوتا ہے, 30 دن نمک میں دبانے کے بعد پھر 70 دن اسے ریت میں دبایا جاتا تھا, اس کے بعد اسے سرکوفیگس میں ڈال کے اس طرح رکھا جاتا تھا, اور پھر 40 سال بعد, مطلب آج سے 2-3 ہزار سال بعد بھی ممیاں سلامت نکل رہی ہیں اسی وجہ سے. تو اس میں اللہ کا کوئی کمال دور دور تک کہیں ہے ہی نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں کی صرف ضد ہے کہ جی یہ وہ والا ریمسیس دا گریٹ جو ہے وہ والا فیرو ہے, ٹھیک ہے, جو کہ نہیں ہے, کیونکہ ہے ہی نہیں ہے وہ. تو یہ ایجپٹالوجسٹ, یہ بات تو مطلب آپ کس طرح پروف کر سکتے کہ یہ ہے نہیں؟ تو بھائی آپ بتائیں نا, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ بتائیں کہ قرآن میں لکھا ہے فرعون کا نام کہ کون سا تھا وہ؟ نہیں, نام نہیں لکھا. سو چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, تو آپ کا کیا بلیو ہے جو حضرت موسیٰ والے ٹائم پہ تھا فرعون, اس کا کیا ہوا تھا پھر؟ یار حضرت موسیٰ ہی نہیں تھے تو فرعون کی کیا بات کرتے ہو؟ اب میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں, آپ مان کے بیٹھے ہو کہ حضرت موسیٰ تھے, حضرت موسیٰ کا کوئی ثبوت نہیں ہے. مصریوں نے اپنی تاریخ بڑے اچھے طریقے سے ریکارڈ کیا. جس فرعون کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ریمسیس دا گریٹ, اب مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر حضرت موسیٰ ریمسیس دا گریٹ سے بچ کے فلسطین گئے تھے نا, تو آپ کے لیے سب سے مزاحیہ بات میں یہ بات بتا دوں کہ وہی ریمسیس دا گریٹ جو تھا نا قادیش میں لڑ رہا تھا. اور قادیش کیا ہے؟ قادیش کا آپ ابھی خود گوگل کریں قادیش کیا تھا. قادیش یروشلم سے 200 کلومیٹر نارتھ میں ایک شہر تھا جہاں پہ اسی ریمسیس دا گریٹ نے ہتھیوں سے لڑائی کی, ٹھیک ہے. اور جس وقت کی بات کرتے ہیں نا کرسچن بھی کہ اس ٹائم موسیٰ تھے, مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم مصریوں کا ہی قبضہ تھا جو ہے نا فلسطین کے علاقے پہ, اور اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ان سے بچ کے اس علاقے میں چلے جایا جائے, کیونکہ وہ تو ادھر ان کی ہتھیوں سے اور توریوں سے وہاں پہ لڑائی ہوتی تھی, سمجھ گئے. یہ سب کچھ تاریخ کے بالکل 110% کیا 1000% خلاف باتیں. اور مسلمان کیونکہ بےچارے بہت ہی بھولے ہوتے ہیں, ان کو ذرا بھی تاریخ کا نہیں پتا, سائنس کا نہیں پتا, تو اس لیے اس طرح کی جھوٹی باتیں آپ جیسے لوگوں کو میرا بھائی بیوقوف بنانے کے لیے بہت آسان ہے. آپ کو بنا دیا جاتا ہے بیوقوف اس طرح. میری کل ویڈیو آ رہی ہے, وہ ویڈیو آ رہی ہے, اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا. میں نے ایک چیلنج دیا ہے مولانا طارق جمیل کو, اور اگر وہ چیلنج مولانا طارق جمیل پورا کر لیں گے نا, میں مسلمان ہو جاؤں گا, سمجھ گئے. وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھنا عبد الصمد, کیونکہ تو آپ کے کل لیے وہ بہت اس کا ٹاپک کیا ہے ویسے؟ بائی دا وے ٹاپک کیا ہے اس کا ٹاپک؟ آپ دیکھنا نا, میں نے آپ کو بتا دیا نا, اس سے ملتا جلتا ہی ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. وہ ٹاپک کیا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں گا. اگر آپ مولانا طارق جمیل کو جانتے ہیں تو وہ ویڈیو ان تک پہنچا دیجیے گا کہ مجھے غالب کمال آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہے, آپ یہ شرط پوری کر دیں.
फिर देखना इंशाल्लाह। फिर देखना क्या होगा। देखिए चले बस ठीक मैं है। यही चाहता हूँ कि अगर समझे मैं आप यही मैं चाहते एक हैं कि लड़का हूँ, गालिब कमाल इस्लाम कबूल कर लें हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर हो अल्लाह हिदायत देगा। आप चलिए इस पे जितना मैं आपको मर्जी फोर्स तो इंशाल्लाह नहीं कर कर लें सकता, यार, नहीं करेंगे कबूल। फोर्स तो नहीं सकता, चले वो हर ठीक बंदे का अपना ओपिनियन है। बस मैं यही है। एक मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आई वांट यू के जिस तरह आप हमसे कर रहे हैं, जैसे इसमें मोस्टली लोग जो आते हैं ना, अगर मुस्लिम्स आते हैं तो वो एक बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं इस चीज को अबाउट मतलब पता करने के लिए, इसलिए आते हैं। तो आई वांट कि आप जैसे मुफ्ती वो हैं मोहम्मद अली इंजीनियर हैं या तारिक मसूद हैं, मतलब आपने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आई वांट कि आप लाइव जिस लिखा तरह हुआ है हमसे या करते बोला हैं हुआ एक है? बार बोला हुआ है, सॉरी 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 सॉरी, तो एक बार इनसे इस तरह लाइव कर लें तो एक जो बहुत बड़ी आवाम का है क्लियर, या अगर यार आपकी आप कोई गलती इंजीनियर होगी या साहब को कहें, मैंने तो इंजीनियर साहब ने ये कहा था कि वो मुल्हिदों से खुदा के वजूद पे बात करने को तैयार हैं। तो मैंने क्या कहा पता है? मैंने ये कहा कि इंजीनियर साहब मैं आपसे बात करने को तैयार हूं। तो अब आप इंजीनियर साहब को जाके कहेंगे गालिब आपसे बात करने को तैयार है, गालिब को अपने चैनल पे बुलाएं, कहें आप इंजीनियर साहब से जाके, ठीक है? इंशाल्लाह मैं बात इंशाल्लाह। करूं, मैं तो तैयार हूं इंजीनियर साहब से बात करने को। और तारिक जमील साहब को तो मैंने सबसे बड़ी ऑफर दी है, ठीक है? मैं उनके हाथ पे बैत करूंगा भाई, और फिर मैं प्रो इस्लाम चैनल चलाऊंगा अगर वो मेरी एक छोटी सी डिमांड पूरी कर दें बस, ठीक है? तो जाके जरा तारिक कल जमील आप वो साहब को डिमांड कल अपने उसमें बताएंगे वीडियो में, आपने हाँ कहा। वो वीडियो में आ रही है, कल शाम 8 बजे वीडियो आ रही है, कल शाम 7:30 बजे वीडियो आ रही है। आप ओके वो ओके, वीडियो थैंक देखें यू। और वो वीडियो तारिक जमील साहब को फॉरवर्ड करें सारे मोमिन मिल के, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कि उन तक पहुंचाएंगे। गालिब कमाल मुल्हिद तारिक जमील के हाथ पे बैत करेगा। तारिक जमील साहब आपके हाथ में है, इस्लाम के एक दुश्मन को इस्लाम का सिपाही बना सकते हैं आप। तो कहें इंशाल्लाह अब तारिक जमील साहब को, ठीक है जी? हाँ इंशाल्लाह, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके। थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।